اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ حسب وعدہ آپ کے پاس ایک نہایت اہم بیان کے ساتھ جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے اسلوب میں بہترین تبدیلی لا سکتا ہے اللہ اور اللہ کے احکام کے مطابق۔ اور چلیے پہلے قرآن سے رابطہ کرتے ہیں اور قرآن ہی سے اصلاح اور اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں، جو قرآن پاک ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور پھر سنت رسول سے جو ہمیں راستہ ملتا ہے۔ اصل وہی راستہ ہے ہماری زندگیوں میں اصلاح کے لیے اور بہترین اسلوب قائم کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو لیے چل رہا ہوں سپارہ 4 پہ، اور سورہ ہے الاعراف، اور ڈائریکٹ میں اسی آیہ مبارکہ پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور یہ آیت مبارکہ ہے 55۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین والعصر تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کیا بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں، ایسا آسان رستہ آپ کے اور میرے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اختیار کر لینے سے میری اور آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہوں گی، ہمارے اخلاق میں ایک بہت اعلیٰ قسم کی تبدیلی آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ لوگو ادعو ربکم، اے لوگو اپنے رب پروردگار سے، اپنے اللہ سے عاجزی اور انکساری اور چپکے سے دعائیں مانگا کرو۔ وہ جو ہمیں عادت ہو گئی ہے دکھاوا کرنے کی، اور گھر کے درمیان میں بیٹھ کے تسبیحیں کرنے کی، پھیرنے کی، ساتھ ساتھ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور گپیں لگ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ تسبیحیں چل رہی ہیں، اس کی تناظر میں ہی بات تھی اس وقت بھی۔ اور انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے رہنا، اور اللہ سے امید اور خوف کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اب سب سے بڑی جو اہم بات ہے جو میں ہمیشہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، کہ اللہ کی جتنی باتیں ہیں، آپ اگر قرآن پاک کو سب کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، کوئی گتھی نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کو آپ سلجھانے بیٹھ جائیں۔ کوئی کہے کہ جی مولوی صاحب سے رابطہ کریں، کوئی کہے جی کہ فلانے صاحب سے رابطہ کریں کہ یہاں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ایک ایک لفظ واضح، صاف اور بامانی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کم سے کم چیز کی، جسے مکھی آپ سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، میرے سے زیادہ تو کم تر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کی بھی مثال دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھایا جا سکے، بات کو واضح کیا جا سکے، بات کو گھما پھرا کے نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے کوئی بات بھی قرآن پاک کو، آپ 114 سورہ ہیں اور اتنا ماشاءاللہ قرآن پاک ہے، ایک بات بھی گھما کے نہیں کی، ایک بات بھی پھرا کے نہیں کی، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، علم والوں کو آگے بڑھانے کے لیے، جو نہیں علم رکھتے، میری طرح لوگ ہیں جن کو سمجھ مشکل سے آتی ہے، ان کے لیے بھی اس کو آسان کر دیا ہے۔ اور قرآن میں تو بارہا آیا ہے
کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی جو آئے اور آ کے اسے سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو آگے بڑھائے؟ تو اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے۔ جب میں سمجھنا ہی نہیں چاہوں گا، آپ یہ سوچ کے آئے کہ مجھے جلدی ہے، بس میں نے سن کے چلے جانا ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کیا سمجھ آئے گی؟ کیونکہ شیطان نے تو آپ کی لگامیں کسی ہوئی ہیں۔ کنٹرول تو شیطان کا ہے ہم پہ اس وقت، وہ تو بیٹھنے ہی نہیں دیتا، ٹکنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہاں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنی دنیا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں، یہاں انہوں نے کہا ہے کہ جب معاشرے میں اصلاح ہے تو اس میں خرابی نہ لاؤ، اس کو درست کرو، اسے اور زیادہ بڑھاؤ، اور زیادہ ٹھیک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے قریب ہے، ان کے ساتھ ہے، جو فساد نہیں پھیلاتے، جو اس کے حکم بجا لاتے ہیں۔ اور سیدھی بات ہے کہ آپ نے اگر اللہ کا کام کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، تو ہمیشہ کہا گیا جیسے صدقہ دینے کے لیے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ اللہ کے لیے جو کام کریں، جو بندوں کے لیے کام کریں، اور اسی کا اثر دنیا پہ بھی ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے سکون سے کریں، ڈھول تاشے بجا کے نہ کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر جو تاثر ہے ہمارے کاموں کا وہ دکھاوا ہے۔ اور جب دکھاوا آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ وہ اپنے اور شیطان کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ اپنے ایگو جو کہ بالکل غلط ہے، جو مصنوعی ایک تکبر ہے، غرور ہے، بڑائی، جو آپ نے، بڑائی تو اللہ کی ہے، کبریائی تو اس کے لیے ہے۔ تو جو آپ کے دل میں ایک خناس شیطان نے ڈال دیا ہے کہ میرا مال ہے، میں دکھاواں گا، میری وڈیائی ہوگی، کیسی بڑائی؟ آج مر جو کل دوجا دن، کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ تو دکھاوے اور بڑھاوے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں ہی ساری خواصیں ہیں۔ دیکھنے والوں کو، جن کے پاس نہیں ہے، ان کے دل دکھیں گے، جن کے پاس کمی ہے وہ پریشان ہوں گے۔ اور آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، محفلوں میں بیٹھے ہیں اور تسبیحیں لگا رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ پاک کو تو وہ پسند ہیں جو خاموشی سے اس کے راستے پہ دیتے ہیں، جو خاموشی سے، چھپ کے، خوف سے، امید سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ اسی کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کے اڈے اور مزاریں اور مقبرے نہیں ڈھونڈتے۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہی سیدھا رستہ صرف یہی ہے، جس میں کوئی گتھی نہیں ہے، کوئی گول مول رستے نہیں باتیں کی گئیں، کوئی اور رستے نہیں دکھائے گئے۔ بار بار یہی کہا جاتا ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، کہہ دو اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اتفاق سے، حسن اتفاق سے، آپ کے یعنی اس چینل کا نام بھی اللہ میاں نے ہی دل میں ڈالا تھا کہ حسبی اللہ نام رکھو، اور بار بار اسی کا حکم ہے کہ آپ اسی پہ رلائی کریں، اسی پہ یقین کریں، اسی پہ اعتبار کریں، اس کی عنایتوں اور رحمتوں کا انتظار کریں، سکون لیں۔ جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، جو آپ کے لیے دینے کا کہا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ تو اس کو توجہ اس کو بھی دیں۔ جب ذکر کر رہی ہیں میری بہنیں یا میری بچیاں یا میرے بھائی، تو اس پہ توجہ دے کے سکون سے ایک طرف بیٹھ کے ذکر کریں۔ محفلوں میں ذکر کیسے ہوگا؟ محفلوں میں تو گاسپ ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوں گی، ڈرامے اور فلموں میں آپ کا دماغ تو ادھر چل رہا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو چلیں، وضو کریں، تیار کریں، نماز پڑھیں۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ ٹائم گئے، آرام سے پڑھ لیں گے، نہیں۔ آپ اس کو ویلیو دیں، آپ اس پہ توجہ دیں، تاکہ اللہ کی بھی توجہ آپ کی طرف ہو جائے، اللہ کا دھیان بھی آپ کی طرف ہو جائے۔
اور میرے اور آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے موضوع کے ساتھ، اصلاح احوال کے لیے، اصلاح ماحول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔